ناظرین اکرام، عوامی ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آل انڈیا خلافت کمیٹی میں تہنیتی استقبالیہ پروگرام میں مشہور سماجی خدمتگار جناب مولانا محمود دریابادی جنرل سیکرٹری علماء کونسل کو ایوارڈ سے نوازا گیا اور ان کو پھول اور پیش کر کے ان کا استقبال کیا گیا۔ اس اوسر پر جناب محمود دریابادی نے عوام سے خطاب کیا اور وقف بورڈ اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے اوپر ایک جامع تقریر کی۔ مخاطب کیا جائے، ہمارے اوقاف کے وزیر جناب نواب ملک صاحب بھی تشریف لائے اور چلے گئے، اور ایک صاحب ابھی اور آ رہے ہیں، وہ سارے بھی، اور اس کے علاوہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما تمام ذمہ داران علماء کرام۔ یہاں سامنے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کس کا نام لیا جائے؟ سارے لوگ ایسے تھے کہ سب کو اسٹیج پہ بیٹھانا چاہیے۔ بہرحال یہ تہنیتی جلسہ ہے، اس میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کی تہنیت کی جاتی ہے، جن کو مبارکباد دی جاتی ہے، ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں ایک تکبر بھر سکتا ہے نا کہ بھئی میں اس لائق ہوں، سارے لوگ جمع ہیں، ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ تکبر آدمی کے ذہن میں آ گیا تو پھر نہ وہ دین کا رہا نہ دنیا کا۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ذمہ داری کا احساس لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جن کو ذمہ داری سونپی گئی ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں، آج اگر یہ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، اگر کام اچھا نہیں ہوا تو یہی لوگ احتساب بھی کر سکتے ہیں، جواب طلب بھی کر سکتے ہیں۔ تو احساس جواب دہی بھی اس طرح کے جلسوں سے ہوتا ہے، تو اس کا ایک اپنا فائدہ بھی اور اپنا نقصان بھی ہے، دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے جن کا اعزاز کیا جا رہا ہے آج۔ اب یہاں کچھ کام کی باتیں بھی ہو جائیں، بھائی اچھے لوگ جمع ہیں، وقف بورڈ کے سلسلے میں بھی اور پرسنل لا بورڈ کے سلسلے میں بھی، سامنے بھی بہت اچھے لوگ ہیں، امیر جمع ہے، باب حال دل کہہ لے، پھر اس کے بعد کیا ہے حضرت؟ التفات دل روش دوستاں رہے نہ رہے، بڑا گڑبڑ ہے، کبھی شعر گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ وقف بورڈ کے سلسلے میں، اوقاف کے سلسلے کی جو بات آ رہی ہے، تو ہندوستان میں ریلوے کے بعد اگر سب سے زیادہ زمین کسی کے پاس ہے تو وہ اوقاف کی زمین ہے۔ سچر کمیٹی کا جو سروے تھا، 6,70,000 ایکڑ زمین ہے اوقاف کی، 6,70,000 ایکڑ۔ صرف مہاراشٹر میں 1,00,000 ایکڑ ہے، ابھی نواب بھائی بھی تقریباً یہ بات کہہ کر کے گئے۔ ابھی 6,70,000 ایکڑ کی آمدنی سالانہ کتنی ہونی چاہیے؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ 6,70,000 کروڑ ہر سال ہونی چاہیے۔ 6,70,000 ایکڑ اگر زمین ہے تو سالانہ آمدنی، لیکن سالانہ آمدنی ہے کتنی؟ صرف 163 کروڑ، صرف 163 کروڑ۔ سچر کمیٹی نے باقاعدہ لکھ کر کے دیا، دستاویزی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں۔ بہت ساری وجہ ہیں، کچھ اپنوں کا قبضہ ہے، کچھ غیروں کا قبضہ ہے، حکومتوں کا قبضہ ہے۔ ابھی دو ایک میں نے اشارتاً بتایا ان کو کہ حکومتوں کے آفیسز چل رہے ہیں، پولیس اسٹیشن چل رہے ہیں، وقف بورڈ کے زمین پر انگور کی کھیتی ہو رہی ہے، حکومتوں کے ذمہ داروں کی اس سے شراب بن رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہر ریاست میں وقف بورڈ ضرور بنتا ہے، لیکن اس کے جو ممبران منتخب کیے جاتے ہیں وہ سیاسی وفاداریوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پارٹی کی حکومت ہے، وہ جس طرح سے دوسرے جو بورڈ ہوتے ہیں، کھادی بورڈ اور خالی فلاں بورڈ، ایسے ایک وقف بورڈ بھی سیاسی وفاداری کی بنیاد پر لوگ اپنے لوگوں کو ڈال دیتے۔ وہ کچھ نہیں جانتے، صرف اس لیے کہ حکومتوں کو اپنے ورکرز کو کھپانا ہے، وقف بورڈ کا ممبر بنا دیا۔ جانکار لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جو قانونی جانکار ہوں، جو شرعی جانکار ہوں۔ حالانکہ اوقاف وقف ایکٹ میں ایک باقاعدہ کلوز ہے کہ ایک عالم کم سے کم ہونا چاہیے۔ اگر کسی ریاست میں 15% سے زیادہ شیعہ جائیدادیں ہیں وقف بورڈ کی، تو ایک شیعہ ممبر بھی ہونا چاہیے۔ اگر 15% سے زیادہ ہے تو شیعہ وقف بورڈ الگ بننا چاہیے، یہ بھی وقف ایکٹ میں ہے۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ ہوتا کچھ نہیں، تو یہ نظام سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ڈاکٹر عظیم الدین صاحب ایک بہت اہم بات کہہ رہے تھے کہ وقف بورڈ کے لیے سی او نہیں ملتے۔ اس لیے نہیں ملتے کہ پورے منترالیہ میں کوئی آئی اے ایس آفیسر مسلمان ہوتا ہی نہیں۔
کسی کو پارٹ ٹائم دے دیا جاتا ہے، وہ پارٹ ٹائم اپنا کام کرے گا کہ وقف بورڈ کا کام کرے گا، یا کسی جونیئر کو بنا دیتے ہیں، اب وہ جونیئر جاتا ہے فائل لے کے سر کرتا رہتا ہے، کوئی آفیسر اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو جسٹس سچر نے جو تجویز پیش کی ہے اس پر عمل ہونا بہت ضروری ہے کہ آل انڈیا وقف سروس کے امتحانات ہونے چاہیے، تاکہ اس میں جو لوگ کامیاب ہوں وہ وقف بورڈ کے سی او بنیں اور نائب سی او بنیں، تاکہ یہ کام باقاعدہ ہو سکے۔ یہ کام انتہائی ضروری ہے۔ اور مہاراشٹر وقف بورڈ کی جہاں تک بات ہے، تب ہمیں امید کی ایک کرن جگی ہے۔ مولانا اطہر صاحب جیسا شرعی احکام کا جاننے والا، وجاہت مرزا جیسا مستعد نوجوان، اور نواب ملک جیسا فعال وزیر، یہ لوگ اگر اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے سدھار تو شروع ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اتنے مسائل ہیں وقف بورڈ، انشاءاللہ اس کا سدھار شروع ہوگا۔ یہ حضرات کے اوپر ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد تو آپ میں بھی پیش کرتا ہوں کہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، اس کو پورا کریں۔ یہ ذخیرہ آخرت بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا آپ حضرات سے۔ اب آتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف۔ حضرات، مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، سارے لوگ اس کے ممبر ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، بورا، سارے لوگ اس پہ ہیں، اس کی میٹنگیں ہوتی ہیں۔ اور جب سے یہ قائم ہوا ہے تقریباً مختلف تنظیموں کا وفاق بھی ہے، جماعت اسلامی بھی اس کا حصہ ہے، جمعیت علماء بھی اس کا حصہ ہے، جمعیت اہل حدیث بھی اس کا حصہ ہے، ایک فیڈریشن ہے۔ اس کا ایک اپنا ایک مخصوص دائرہ کار ہے، کاریہ چھیتر جس کو کہتے ہیں ہندی میں۔ یہ صرف پرسنل لا کے مسئلے سے پر بات کرتا ہے، باقی اور کسی معاملے میں یہ پڑھتا نہیں، اسی لیے آج تک کے فعال ہے اور کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، فیشن چل گیا ہے کہ ہر معاملے میں بہت سارے لوگ پرسنل لا بورڈ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یو پی میں الیکشن ہو رہا ہے، سارے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، فلاں کو ووٹ دینا چاہیے، پرسنل لا بورڈ کا کام نہیں۔ وہ جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ فلاں جگہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، ریلیف ہونا چاہیے، پرسنل لا بورڈ کا کام نہیں۔ ہماری بہت سی تنظیمیں جو اس کا حصہ ہے اسے یہ وہ کر رہی ہیں، اچھے پیمانے پر کر رہی ہیں۔ اگر پرسنل لا بورڈ بھی یہی سب کرنے لگے گا تو تنظیمیں کیوں پرسنل لا بورڈ کا حصہ بنیں گی؟ تو اس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیجیے۔ اور بہت ساری تنقیدیں بھی ہوتی ہیں کام پر کہ فلاں کام نہیں ہوا، 3 طلاق کے لیے اتنا بڑا موومنٹ چلا، کیا ہوا؟ پر اس میں پرسنل لا بورڈ کر کیا سکتا ہے؟ پرسنل لا بورڈ کے پاس نہ حکومت ہے، نہ فوج ہے۔ بھائی جو کیا جا سکتا تھا جمہوریت میں وہ کیا گیا۔ 3 طلاق کے مسئلے پر 5 کروڑ دستخطیں باقاعدہ ایڈریس کے ساتھ میں، موبائل نمبر کے ساتھ، اس میں 3.25 کروڑ خواتین 3 طلاق کے مسئلے پر لکھ کر کے لا کمیشن کے چیئرمین کو پیش کیا گیا، وزیر قانون کو پیش کیا گیا، وزیر اعظم کو پیش کیا گیا، وزیر داخلہ کو پیش کیا گیا اور صدر جمہوریہ کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر ان کی نیت خراب ہے تو اس میں پرسنل لا بورڈ کیا کر سکتا ہے؟ بھائی کیا آپ یا ہم کیا کریں گے؟ بھائی بدلتی ہے جب ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ بھائی ہندوستان میں سرکاری طور پر 15 کروڑ مسلمان ہیں، ان میں سے 5 کروڑ لوگوں نے دستخط کر کے دے دیے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کے دماغ میں، لوگ کہتے ہیں، ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ پرسنل لا بورڈ نے کیا سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ ایسا کوئی دعویٰ، یہ کامیابی ہے۔ عدالت نے یہ بات مانی کہ 450 سال تک اس زمین پر مسلمانوں کا قبضہ تھا، وہاں پر وہ مسجد تھی۔ یہ کم بڑی کامیابی ہے؟ عدالت نے یہ بات مانی کہ آخری نماز 22 اور 23 دسمبر 1949 کو بابری مسجد میں ہوئی، اس کے بعد سے وہاں کچھ نہیں ہوا، تالا لگ گیا۔ کوئی آخری قبضہ ہمارا تھا اس میں، یہ کوئی کم کامیابی ہے؟ لیکن اب ان کو فیصلہ 142 میں دینا تھا تو اتنی سب ذمہ داری کیوں اٹھائی بھائی؟ اب 142 میں جج جو چاہے فیصلہ دے سکتا ہے۔ پھر ایک ہائی کورٹ کے جج سے بات ہو رہی تھی، ریٹائر ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ اس فیصلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے 142 کے تحت؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی 142 کے تحت بعض اوقات فیصلہ دیا جاتا ہے، میرے سامنے پورا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اگر میرے سامنے اس طرح کا 142 کا معاملہ آتا، آرٹیکل 142 کا، تو میں اگر اس پر عمل کرتا تو کسی فریق کو وہ جگہ نہیں دیتا، کچھ تیسری چیز بنوا دیتا۔
یہ انہوں نے کسی ایک فریق کو کیوں دے دیا یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج سے میری بات ہوئی.